पुराने ज़माने की बात है। बगदाद के किसी गांव में एक लोहार रहा करता था। लोहार रोज़ाना शहर में अपनी दुकान पर जाता और मेहनत मजदूरी करता। कभी कोई घोड़े की नाल ठीक करवाने आ जाता तो कभी रकाब। गर्ज ये है कि दिन भर की मजदूरी से उसे कुछ दिनार मिल जाते, जिससे वह अल्लाह का शुक्र अदा करके अपना और अपने घर वालों का पेट भरता। लोहार बहुत ही नेक इंसान था। अक्लमंद होने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका सब्र था। चाहे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लोहार ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हर किस्म की मुश्किल पर सब्र और शुक्र करता। इसी वजह से गांव वालों ने उसे बुसाबर का लक़ब दे रखा था। पूरे गांव वाले इसकी बहुत इज्जत करते थे और कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाता तो गांव वाले इससे ही मशवरा लेते। इसी गांव के करीबी जंगल में एक खूंखार शेर रहता था, जो कभी भी इस गांव में पहुंच जाता। इस खूंखार दरिंदे ने गांव वालों के बहुत सारे जानवरों को अपना लुकमा बना लिया था। गांव वाले इस शेर से बेहद तंग आ चुके थे। सब गांव वाले मिलकर बुसाबिर के पास गए इस गर्ज से कि कोई ऐसा मशवरा मिल जाए कि इस दरिंदे से जान छूट जाए। गांव वालों ने कहा इस शेर को जंगल में जाकर मार देना चाहिए, लेकिन बुसाबिर ने कहा भाइयों, अगर मेरा मशवरा मानो तो सब्र करो, इसी में भलाई है, क्योंकि ये शेर है, कोई बकरी नहीं जिसे आराम से काट डालोगे। अगर जरा सी भी गफलत हुई तो किसी की जान भी जा सकती है। ये बात सुनकर गांव वालों ने बुसाबिर का मशवरा मान लिया और सब्र करने में ही बेहतरी जानी। अभी एक दिन ही गुजरा था कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि दो शिकारी इस गांव में पहुंचे। गांव वालों ने शिकारियों को बताया कि शेर इस साथ वाले जंगल में रहता है। शिकारियों ने उनका शुक्रिया अदा किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह जब शिकारी गांव पहुंचे तो अपने साथ शेर की लाश भी ले आए, जिसे उन्होंने बड़ी जवांमर्दी से मार गिराया था। गांव वालों की जान अब इस खूंखार दरिंदे से छूट चुकी थी। बुसाबिर ने तब गांव वालों से कहा, देखा लोगों, आज सब्र करने की बदौलत हमें इस खूंखार दरिंदे से निजात मिल गई। अगर इन शिकारियों के बरक्स हम गांव वाले खुद जाते तो ये दरिंदा शायद हमारे काबू में ना आता और किसी न किसी की जान भी ले लेता। अगले कुछ ही दिनों बाद गांव में सुल्तान की तरफ से चंद करिंदे आए, जो कि जंगों की मध्य में चंदा इकट्ठा करते थे। उन्होंने गांव वालों से बहुत बुरा सलूक किया और उनका सुकून बर्बाद कर दिया। नतीजा ये निकला कि गांव वालों के कुछ शरीर लोगों ने तंग आकर उन सबको कत्ल कर दिया और उनकी लाशें दरिया में फेंक दी। इसके बाद वह खुद वहां से फरार हो गए। अब गांव वालों की नींद हराम हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब भी सुल्तान को इस बात की खबर होगी कि रियासत के करिंदे को कत्ल कर दिया गया है तो वह पूरे गांव वालों को तहस नहस कर देगा। तमाम गांव वाले एक बार फिर से बुसाबिर के पास आए ताकि इससे मशवरा कर सकें। बुसाबिर ने पूछा, तुम लोगों का क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? गांव वालों ने कहा, हमें जल्द से जल्द सुल्तान के हुजूर पेश हो जाना चाहिए और इससे माफ़ी तलब करके अमान मांग लेनी चाहिए। बुसाबिर कहने लगा, मेरी राय में तुम्हें सब्र करना चाहिए। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो खुशी से जाओ, मगर मैं तो अभी सब्र करूंगा। मैं ये देखूंगा कि वक्त क्या कमाल दिखाएगा। बुसाबिर की ये बात सुनकर पूरे गांव वालों ने भी सब्र करने का फैसला किया और सुल्तान के पास जाने का फैसला तर्क कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद सुल्तान को रियासत के करिंदे के मारे जाने की खबर मिल गई। सुल्तान गुस्से से आग बगोला हो गया और सिपाहियों का एक दस्ता भिजवाकर गांव वालों पर हमला करवा दिया। सिपाहियों के इस दस्ते ने पूरे गांव को तहस नहस करके रख दिया। गांव वाले बुसाबिर के पास आए और कहने लगे, पूरा गांव तबाह हो गया है, चलो अब सुल्तान के पास चलकर माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। बुसाबिर ने फिर एक बार वही जवाब दिया, भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि सब्र करो और सुल्तान के पास ना जाओ। गांव वालों ने कहा कि तेरे सब्र की वजह से ही तो आज हम सब इस हाल को पहुँचे हैं। आखिर गांव वाले इकट्ठा होकर खुद ही सुल्तान के दरबार में हाजिर हुए और माफ़ी की दरख्वास्त की कि उनके गांव को दोबारा खुशहाल कर दें। सुल्तान ने कहा, अगर पहले ही तुम लोग मेरे पास आ जाते तो तुम्हारा गांव आज सलामत रहता। गांव वालों ने कहा, हुजूर, हम लोग तो पहले से ही आपके पास आने का इरादा कर चुके थे, मगर हमारे गांव में एक मर्द जाहिद लोहार है। हम सब गांव वाले इससे मशवरा किए बगैर कुछ भी नहीं करते। हम पर कोई भी हादसा पड़े तो हम इसी से मशवरा करते हैं और बहुत सारी मुसीबतों से हमें निजात मिल जाती है। इस लोहार ने तो अभी भी ना आने की सलाह दी थी, मगर इस बार हम अपनी मर्जी से आपके पास हजूर पेश हुए हैं। सुल्तान ने ये सब सुनने के बाद फरमान जारी किया
جو لوگ بھی اس حملے کے نتیجے میں برباد ہوئے ہیں انہیں سرکاری خزانے سے مال دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ خوشحال ہو جائیں، اور تباہ شدہ گاؤں کی مرمت بھی سرکاری خزانے سے کی جائے گی، اور وہ شخص جو صبر کرنے کو کہتا ہے اسے گاؤں سے نکال دیا جائے، اور اسے کہا جائے کہ صبر کرو جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہ آ جاتی۔ سلطان کے حکم پر داروغے نے بوصابر کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ بیچارہ بوصابر اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ ایک سمت چل پڑا۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی کہ کہیں سے کچھ خرید سکے۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں کچھ لٹیروں نے انہیں آن گھیرا۔ کافی چھان بین کرنے کے بعد جب لٹیروں کو بوصابر سے کچھ نہ ملا تو انہوں نے بوصابر کے دونوں بیٹوں کو باندھا اور وہاں سے چلتے بنے کہ انہیں غلام بنا کر بیچیں گے۔ بوصابر نے صبر کیا مگر اس کی بیوی رونے لگی۔ بوصابر بولا، اے عورت صبر کر، اللہ ہمیں ضرور اس مشکل سے نکالے گا۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک گاؤں کے قریب پہنچے۔ بوصابر نے اپنی بیوی سے کہا، تم ذرا یہاں رکو، میں اس گاؤں میں جا کر کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوصابر اس گاؤں کی طرف چل پڑا اور اس کی بیوی آنسو بہاتی دیکھتی رہی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سپاہی کا گزر وہاں سے ہوا۔ وہ زبردستی بوصابر کی بیوی کو غلام بنا کر وہاں سے لے گیا۔ جب بوصابر کھانا لے کر واپس آیا تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت غمگین ہوا اور خون کے آنسو پی کر رہ گیا، مگر اس بار بھی اس نے صبر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جنگلوں صحراؤں کو عبور کرتے کرتے دوسرے شہر میں پہنچا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک سرائے نظر آیا اور وہ اس سرائے میں داخل ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن کسی امیر زادے نے سب مسافروں کے لیے کھانا مفت کر رکھا تھا۔ بوصابر نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نے سرائے کے مالک سے کہا کہ بھائی، میں ایک مسافر لوہار ہوں، کیا مجھے یہاں کوئی کام مل سکتا ہے جس سے میں اپنی محنت کی روزی کما سکوں؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، میرے پاس ابھی کوئی کام نہیں ہے اور اس شہر میں ویسے بھی لوہاروں کی بھرمار ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے پیسے کے مطابق کوئی کام تمہیں ملے گا۔ ہاں، اگر تم شہر کے امیر کے پاس جاؤ تو شاید تمہیں کوئی کام مل جائے، مگر جو کام بھی تمہیں امیر دے گا اس سے انکار مت کرنا اور چپ چاپ وہ کام انجام دینا۔ بوصابر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے سیدھا شہر کے امیر کے پاس پہنچا۔ امیر بہت ہی سنگ دل آدمی تھا۔ جب بوصابر اس کے پاس پہنچا تو وہ ایک قلعے کی تعمیر کر رہا تھا۔ امیر نے بوصابر کو بڑے بڑے پتھر اٹھانے کے کام پر لگا دیا۔ بوصابر بیچارہ پورا دن کمر پر پتھر اٹھاتا مگر شام کو اسے صرف 2 روٹیاں ہی ملتی۔ بوصابر صبر شکر کے ساتھ ان 2 روٹیوں سے اپنا گزارا کرتا رہا۔ ایک روز ایک مزدور کام کرتے کرتے سیڑھی سے نیچے گر گیا اور اپنی ٹانگ تڑوا بیٹھا۔ درد کی شدت سے وہ زور زور سے چلانے لگا۔ بوصابر اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، بھائی صبر کر، صبر کرنے والے کو آخر اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ اتفاق سے اسی دن سلطان بھی وہاں موجود تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس مزدور کا علاج کرواؤ اور یہ جو صبر کا وویلا کر رہا ہے اسے میرے اندھے کنویں والے زندان میں قید کر دو تاکہ اس کی صبر کرنے کی مراد پوری ہو سکے۔ پھر بوصابر کو اندھے کنویں کے زندان میں قید کر دیا گیا، مگر اس نیک صفت انسان نے زندان کے تاریک دنوں میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سلطان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا اور اگلے کچھ ہی دنوں میں اپنی ساری سلطنت اور مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر ابدی دنیا کی طرف چلا گیا۔ سلطان نے اپنے بھائی کو اپنی زندگی میں ہی قتل کر دیا تھا، مگر بغاوت اور خوف سے اپنی رعایا اور درباریوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو اندھے کنویں والے زندان میں قید کر رکھا ہے۔ اب جب سلطان کا انتقال ہو چکا تھا تو تخت بھی لاوارث ہو چکا تھا۔ تمام درباریوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سب کے سب اس اندھے کنویں کے زندان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے جا کر دیکھا تو بوصابر اللہ کی یاد میں مشغول تھا۔ درباریوں نے اسے سلطان کا بھائی سمجھا اور اسے جھک کر سلام کرنے لگے۔ بوصابر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ بہتر ہے اب بھی صبر کیا جائے۔ درباری اسے سلطان معظم کہتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور شاہانہ لباس پہنا کر تخت پر بیٹھا دیا۔ بوصابر اب ایک سلطان بن چکا تھا
اور اسے معلوم تھا کہ اللہ نے صبر کے بدلے اس پر فضل کیا ہے، اور اب وہ امن و امان کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ رعایا بہت خوش تھی کہ ایک ظالم بادشاہ سے انہیں نجات مل گئی، اور اب نیک دل بادشاہ ان پر حکومت کرتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں بوصابر ایک نیک دل سلطان ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اس کی بیوی، جس کو ایک سپاہی نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ ملک کا سلطان نیک دل اور انصاف پسند انسان ہے، تو وہ بھی سلطان سے انصاف مانگنے کے لیے دربار میں حاضر ہوئی۔ بوصابر نے اپنی بیوی کو فوراً پہچان لیا، مگر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے محل میں بھیج دیا جائے۔ بوصابر نے اگلا حکم دیا کہ اس سپاہی کو پیش کیا جائے جس نے اس عورت کو غلام بنا رکھا تھا۔ اس سپاہی کو بوصابر کے حکم پر پیش کیا گیا۔ بوصابر نے اس سپاہی کو زندان میں قید کر دیا اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ ایک درباری کو بہت تعجب ہوا کہ سلطان کل تک تو بڑا نیک بنا پھرتا تھا اور آج پرائی عورت کو اپنے محل بھجوا رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ لٹیرے جنہوں نے بوصابر کے بیٹوں کو اغوا کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ ہم سلطان کے دربار میں غلاموں کے سوداگر بن کر جائیں گے اور ان دونوں لڑکوں کو ایک اچھی رقم کے عوض بیچ دیں گے۔ وہ انعام کی لالچ میں سوداگر بن کر بوصابر کے محل میں پہنچ گئے۔ بوصابر نے جب اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو انہیں بھی فوراً پہچان گیا اور آنکھوں کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا۔ بوصابر نے کہا کہ ان دونوں لڑکوں کو میرے محل روانہ کرو، اور دوسرے حکم پر ان لٹیروں کو زندان میں قید کروا دیا اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ جس درباری کو پہلے بھی تعجب ہوا تھا، اس بار اس کا تعجب انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ بوصابر سے کہنے لگا، حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بوصابر بولا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ درباری بولا، حضور میں آپ کے نیک ہونے کا گواہ ہوں، مگر آپ کے ان دو فیصلوں نے مجھے سخت حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بوصابر نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں تمہارے سلطان کا بھائی نہیں تھا، میں تو ایک غریب لوہار ہوں جسے اللہ نے صبر کے بدلے میں اتنی بڑی سلطنت کا سلطان بنا دیا۔ بوصابر نے اس کے بعد درباریوں کو اپنی بیوی اور بچے کے بارے میں بتایا اور اپنی حقیقت سب درباریوں کے سامنے رکھ دی۔ سب درباریوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کو دل سے اپنا سلطان مانتے ہیں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ جس سلطان نے بوصابر کو جلا وطن کیا تھا، اس کے خلاف رعایا نے بغاوت کر دی تھی۔ مجبوراً اسے اپنا ملک چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا اور پناہ لینے کے لیے وہ بوصابر کے دربار میں حاضر ہوا۔ بوصابر اسے دیکھتے ہی پہچان گیا اور اس ظالم سلطان سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں وہی لوہار ہوں جسے صبر کرنے کے سبب تم نے جلا وطن کر دیا تھا۔ آج دیکھو مجھے صبر کا پھل مل رہا ہے اور تمہیں تمہارے ظلم کا بدلہ مل رہا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور بھی ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔